السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس طریقے سے نماز کی ہم نے آپ کو 6 شرائط بتائے اور 6 فرائض بتائے، اسی طریقے سے نماز کے کچھ واجبات بھی ہیں۔ تو واجبات بتانے سے پہلے واجب کہتے کسے ہیں یہ سماعت کیجیے گا۔ واجبات چونکہ یہ جمع کا لفظ ہے اور جمع کا اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، اور واجب یہ واحد ہے، یعنی کہ ایک کو واجب بولا جاتا ہے اور 3 اور 3 سے زیادہ کو واجبات بولا جاتا ہے۔ تو واجب کسے کہتے ہیں پہلے آپ یہ سماعت کیجیے گا۔ واجب وہ فعل ہے جسے قصداً جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ، اور نماز کے اندر جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر سہون چھوٹ جائے، بھولے سے چھوڑ جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر کچھ واجبات ہیں جنہیں بہرحال خیال رکھتے ہوئے اچھے سے ادا کرنا ضروری ہے کہ نماز مکمل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جب ہم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس میں لفظ اللہ اکبر کا کہنا یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے اور کوئی لفظ کہہ دیا جان بوجھ کر تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر بھولے میں ہو گیا اللہ اکبر کی جگہ اللہ کبیر یا اللہ اعظم عظیم، تو اس طریقے سے اگر بھولے میں ایسا ہوا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت نفل وتر وغیرہ کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا 3 چھوٹی آیتوں کا ملانا یہ بھی واجب ہے۔ اس طریقے سے نماز کے واجبات میں سے ہے الحمدو کا سورت سے پہلے ہونا، اور ہر رکعت میں الحمدو کا سورت سے پہلے ایک بار ہی ہونا یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے الحمدو اور سورت کے درمیان کوئی فاصل نہ ہو یہ بھی واجب ہے۔ متصلاً جیسے ہی قرأت مکمل ہو فوراً ہی رکوع کر لینا یہ واجب ہے۔ رکوع کے بعد قومہ یعنی کہ جو سجدہ اور رکوع کے درمیان کی حالت ہوتی ہے، جیسے ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اسے قومہ بولتے ہیں، تو اس سے بالکل صحیح طریقے سے کھڑے ہو جانا پھر رکوع میں جانا، تو قومہ بھی یہ واجب ہے۔ عام طور سے لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور جیسے ہی رکوع کے بعد صحیح سے اٹھ نہیں پاتے اور پھر وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس صورت سے ترک واجب ہونے کی وجہ سے نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جائے۔ ترک قومہ والی صورت جو ہے وہ خاص طور سے رمضان کے اندر تراویح میں جہاں الگ سے تراویح ہوتی ہیں، تو کچھ ائمہ حضرات اور عوام الناس کے ائمہ حضرات کے پیچھے ہے ہی، تو جلدی کے چکر میں قومہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، جیسے ہی رکوع میں گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی ایسا اتفاق بھی ہوا ہے نماز تراویح پڑھنے کا، گاؤں وغیرہ کے اندر جانا ہوتا ہے تو وہاں پر بڑا جلدی میں نماز تراویح پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے 18 منٹ میں 20 رکعت پڑھ لی یا 19 منٹ میں 20 رکعت پڑھ لی، آج تو 17 منٹ ہی لگے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز اللہ کی عبادت ہے، اطمینان قلبی کے ساتھ ساتھ تعدیل ارکان بھی ضروری ہے۔ ہر رکن کو صحیح طریقے سے اچھے سے ادا کرنا، تو تعدیل ارکان بھی واجب ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے نماز کے واجبات میں سے ہے کہ دونوں پیر کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگ جائے، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان میں کوئی حد فاصل نہ ہو۔ سجدے میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ناک کی نرم ہڈی لگے اور پیشانی جو ہو وہ اچھے سے جم جائے زمین پر۔ 2 سجدوں کے درمیان کی جو حالت ہوتی ہے اسے جلسہ کہا جاتا ہے، تو جلسہ یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فوراً ایک سجدے سے اٹھے سیدھے بیٹھ نہیں پائے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، تو جلسے کا اگر ترک ہوگا تو اس صورت میں واجب کا ترک ہوگا، لہذا نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اور تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ عام طور سے اگر کبھی کوئی درود شریف وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اگر قصدن ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور اگر بھولے میں پڑھ کے چلا گیا یاد آیا کہ یہ تو دوسری رکعت تھی اور مجھے درود شریف نہیں پڑھنا تھی، تو اس صورت میں سجدہ اگر سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تکبیرات عیدین اور تکبیر قنوت جو ہے، یعنی کہ وتر میں جو ہم دعا قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کرتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہتے ہیں، تو یہ بھی تکبیر جو ہے واجبات سے ہے۔
اگر کسی نے تکبیر نہ کہی یا دعا قنوت نہ پڑھی، اگر قصدن ہے تو ظاہر نماز دوبارہ پڑھنا ہے، اور اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے تو سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جہری نماز میں امام کو جہر کے ساتھ قرأت کرنا یعنی کہ بآواز بلند قرأت کرنا یہ واجب ہے، اور غیر جہری میں آہستہ قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کبھی ظہر اور عصر میں بآواز بلند قرأت ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے جہری نماز میں آہستہ قرأت کرتے ہوئے چلے گا اور یاد آیا کہ ارے میں تو آہستہ کر رہا ہوں اور جہر کے ساتھ کرنا تھی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے واجبات میں سے ہے ہر واجب اور فرض کا اپنی جگہ پر ہونا، ہر رکن کا اپنی جگہ پر ہونا۔ مثلا کوئی پہلے سجدہ کر لے پھر بعد میں رکوع کرے تو ایسا نہیں کر سکتا ہے، پہلے رکوع ہے تو رکوع ہی کرنا ہے، اس کے بعد میں سجدہ ہے تو سجدہ ہی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دو فرض یا دو واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح سے زیادہ وقفہ نہ کرنا۔ مثلا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رکوع جب ہمارا مکمل ہو گیا تب یوں ہی کھڑے نہ رہیں بلکہ فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ مکمل ہو گیا تو بیٹھے ہی نہ رہیں، دوسرا سجدہ کرنا ضروری ہے۔ تو 2 فرض ہوں یا 2 واجب ہوں یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیحات سے زیادہ کا وقفہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ امام خواہ آہستہ قرأت کریں یا بآواز بلند قرأت کریں، مقتدی کو خاموش رہنا یہ بھی واجب ہے، اور اس کے علاوہ سارے معاملات میں امام کی متابعت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ محترم ناظرین، یہ 2 چند واجبات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان واجبات کو اچھے سے ازبر کر لیں، ذہن نشی کر لیں اور یاد کر لیں تاکہ نماز کا حق ہم ادا کر سکیں۔ اگر نماز کو ہم صحیح طور و طریقے سے ادا کریں گے، خشوع و خضوع اور للہیت کے ساتھ ادا کریں گے تو یقیناً یہی نماز اللہ کی خوشنودی کا بھی سبب ہوگی، برکت کا بھی سبب ہوگی، اور عذاب النار، عذاب قبر سے نجات کا باعث بھی بنے گی۔ محترم، ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس سے فائدہ و استفادہ حاصل کریں اور اپنے دوست و احباب تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔